آج کل کے ان حالات میں جو لاک ڈاؤن ہے، ہماری سب کی زندگیوں میں، پوری دنیا کے لوگوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ یاد رکھیے، رب کے اذن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اس کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت علم پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ بندوں کے حق پہ ظلم نہیں کرتا، وہ بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ بندوں کو نقصان سے بچنے کے لیے انہیں کبھی ایسے امتحان میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ہوش میں آئیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنی زندگی، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی انسان، اور پھر اللہ کی طرف جب انسان لوٹے تو اللہ ہی ہے جو پھر بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، لاچار کی پکار کو سنتا ہے، ستم رسیدہ کی مدد کرتا ہے۔ جب وہ اسے خفیہ خفیہ پکارتا ہے، دل ہی دل میں پکارتا ہے یا بلند آواز سے پکارتا ہے، تو اللہ اس کی سنتا ہے، وہی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اسی کے ذکر سے دل زندہ رہتے ہیں، اسی کے حکم سے سارے معاملات وجود میں آتے ہیں، اسی کی رحمت سے کسی ناپسندیدہ چیز سے چھٹکارا ملتا ہے، اسی کی حفاظت سے ہر چیز کو حفاظت ملتی ہے، اسی کے آسان کرنے سے امیدیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی کی اطاعت کی بدولت سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال چونکہ انسانوں کی زندگی میں امتحان ہیں، آزمائشیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سب پر ایک امتحان بھیجا ہے، ایک وائرس کی شکل میں، جس کے نتیجے میں ہماری زندگیاں اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ ہمارے تمام چیزوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ تبدیلی تو کائنات میں ہر وقت ہوتی ہی رہتی ہے۔ موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے، کبھی دن رات میں تبدیلی ہوتی ہے، کبھی سردی گرمی کی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی انسان کی ذاتی زندگی میں غیر معمولی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کبھی انسان کی فیملی کے اندر، خاندان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کوئی تبدیلی مشکل لاتی ہے اور کبھی کوئی تبدیلی آسانی لاتی ہے۔ موجودہ تبدیلی ہم سب کے لیے ایک مشکل تبدیلی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس تبدیلی سے کیوں گزارتا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر بھی کچھ تبدیلی آئے۔ اس تبدیلی سے سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں، ایک مثبت تبدیلی، کیونکہ یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم سوچیں، غور و فکر کریں۔ ہماری زندگیوں میں جو کمی رہ گئی ہے، جن چیزوں کو ہم سوچتے رہتے کہ کاش ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ بھی کرتے، ہم وہ بھی کرتے، اب اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی شکل میں ایک وافر وقت عطا کیا ہے۔ یہ وقت ایک ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اپنی تعمیر کر سکیں، اپنی شخصیت کی تعمیر، اپنے ایمان کی مضبوطی، اپنے اخلاق میں بہتری، اپنے علم میں اضافہ، اور وہ تمام چیزیں جن کی ہم تمنا کرتے رہتے ہیں، وہ اس وقت ہمیں اس تبدیلی سے کام لیتے ہوئے ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور جہاں کوئی مسئلہ معلوم ہو، جہاں کوئی ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم بہت مشکل میں گھر گئے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اس لاک ڈاؤن میں سب سے پہلا، فرسٹ اینڈ فورموسٹ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہم اپنی ہر چھوٹی اور بڑی مشکل، اپنے اندر اور باہر کی مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ ہی ہے جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت،
اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی فرسٹریشن کا شکار ہیں، اگر ہمارے اندر بے پناہ سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، یا یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ وقت کب ختم ہوگا، ہماری زندگی کب نارمل ہوگی، تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے اندر کے خیالات سے پریشان ہوں، جب آپ باہر کے لوگوں کی باتوں سے پریشان ہوں، جب آپ اپنے ماحول کے اندر پائی جانے والی آلودگی سے پریشان ہوں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باقاعدہ اس مسئلے کا حل مانگیں اور اس سے امن اور سلامتی طلب کریں۔ اور پھر ہم میں سے ہر ایک کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اگر آج ہم اپنے زندگی میں ہونے والے نقصانات سے پریشان ہیں کہ ہمارے جاب چلی گئی ہے، یا بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے، یا معاشی مشکلات بڑھ گئی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کا بھی حل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہم ذہنی اور روحانی یا جذباتی یا کسی بھی طرح کے تعلقات میں خرابی کی وجہ سے کسی اذیت کا شکار ہے، تو یاد رکھیے ان سب کا حل بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی اور ایسا نہیں کہ جو اس کی تکلیف دور کر دے، اور اگر وہ رحمت کرنا چاہے تو کوئی اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتا۔ جس وقت دل گھبرائے تو کہیے حسبی اللہ علیہ یتوکل المؤمنون، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ یہ بھی سورۃ الزمر ہی کی آیت نمبر 38 کے آخر میں آتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ اللہ ہی ہے جو ان میں بہتری لا سکتا ہے۔ لوگوں کی طرف نہیں دیکھیے، اپنی طرف نہیں دیکھیے، اپنے علم، اپنی ذہانت، اپنی قوت بازو کی طرف نہیں دیکھیے، اللہ کی طرف دیکھیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اور جو شخص ایسے میں اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور محسن ہوتا ہے تو اس کا اجر بھی اس کے رب کے پاس ہے، اور اس پر کوئی خوف اور غم بھی نہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ محسن ہے، نیکی کرنے والا ہے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرنے والا ہے۔ اگر اس کو ایک روٹی میسر ہے تو آدھی دوسروں میں بانٹنے والا ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ تو اس وقت جو بھی ہم پر غم اور خوف چھائے ہوئے ہیں، ان کا حل، ان کا علاج اللہ ہی کے پاس ہے، اور اس نے یہ بتا دیا کہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کرو اور نیکی کرتے چلے جاؤ، انشاءاللہ حالات میں تبدیلی ہوگی۔ اللہ کو کافی سمجھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہمیشہ یہ آیت دہرا دیا کریں، قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ آپ ان سے کہیے کہ ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اگر آئے گی بھی تو وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اور جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ بیماری آتی ہے اپنے وقت پہ جاتی ہے، مشکلات آتی ہیں اپنے وقت پر جاتی ہیں۔